بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ 14 تاریخ کا اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر سبسکرائب لائک ضرور کریں۔ ان پہم ضربات سے حضرت کمال بے چینی میں اٹھ بیٹھے اور آپ نے تیر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور خون ریش مبارک پر ملا۔ اس کے بعد مالک ابن نصر کندی نے سر پر تلوار لگائی اور برا ابن شریک نے شانہ پر تلوار کا وار کیا۔ حسین ابن نمیر نے دہن اقدس پر تیر مارا۔ ابو ایوب قنوی نے حلق پر حملہ کیا۔ نصر بن حرشہ نے جسم پر تلوار لگائی۔ صالح ابن وہب نے سینہ مبارک پر نیزہ مارا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے آواز دی، اب دیر کیا ہے، ان کا سر فوراً کاٹ دو۔ سر کاٹنے کے لیے شبس ابن ربی بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرے پر نظر کی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھی اور کانپ اٹھا۔ پھر سنان ابن انس آگے بڑھا۔ اس کے جسم میں راشہ پڑ گیا، وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔ یہ دیکھ کر شمر بن نور نے کہا، یہ کام صرف مجھ سے ہو سکتا ہے، اور وہ خنجر لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شمر ہوں۔ فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم علی و فاطمہ کے بیٹے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے ذبح کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے یزید کی طرف سے مال و دولت ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخر کے جملے ادا کیے۔ جب آپ اس کی شکیل قلبی کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے، اے شمر، مجھے اجازت دے، میں اپنے خالق کی آخری نماز عصر ادا کر لوں۔ اس نے اجازت دی۔ آپ سجدے میں تشریف لے گئے۔ اس شمر نے آپ کی گلوئے مبارک کو خنجر کے 12 ضربوں سے قطع کر کے سر اقدس کو نیزہ پر بلند کر دیا۔ حضرت زینب خیمے سے نکل پڑی۔ زمین کانپنے لگی، عالم تاریکی چھا گئی، لوگوں کے بدن میں کپکپی پڑ گئی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا، جو شفقت کی صورت سے رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس کے بعد عمر سعد نے خولد بن یزید اور حمید بن مسلم کے ہاتھوں سر مبارک کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی سربریدگی کے بعد آپ کا لباس لوٹا گیا۔ آخنس ابن مرثد امامہ لے گیا، اسحاق بن حشوہ قمیض پیراہن لے گیا، عبر بن کعب پجامہ لے گیا، اسود بن خالد نالین لے گیا، عبداللہ ابن اسید کلوہ لے گیا، بیتل میں سلیم انگشتری لے گیا، قیس ابن اشعث پٹکا لے گیا، عمر بن سعد زرہ لے گیا، طلحہ بن خالد اسدی تلوار لے گیا۔ اللہ ظلم ایک کمر بند کے لیے جمال ملعون نے ہاتھ قطع کر دیا، ایک انگوٹھی کے لیے بیتل نے انگلی کاٹ دی۔ اس کے بعد دیگر شہداء کے سر کاٹے گئے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کے لیے عمر سعد نے لشکروں کو حکم دیا کہ 10 افراد اس اہم جرم خدائی کے لیے تیار ہو گئے، جن کے نام یہ ہیں: اسحاق بن حویہ، اخنس بن مرثد، حکیم بن طفیل، عمر بن سبی، رجاء بن منقذ، سالم بن خزیمہ، صالح بن وہب، واعظ بن طاغی۔